اگر تم واقعی ایسا محسوس کر رہے ہو تو پھر تمہیں یہ بھی اندازہ ہوگا یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، میں اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا۔ خواہ مخواہ کسی پر الزام لگانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ مجھے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے تھانے دار صاحب۔ مرنے کے بعد سب کو اپنی ہی قبر میں ابد نیند سونا ہوتا ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میرے پوچھنے کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ آیا تمہیں کسی پر شک تو نہیں ہے؟ وہ چند لمحات تک سوچنے کے بعد بولا، نہیں جناب، مجھے کسی پر شک نہیں۔ تمہارے دونوں طرف والے پڑوسی کیسے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بہت اچھے لوگ ہیں، اس نے جواب دیا۔ ہم لوگ برسوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں لیکن کبھی کسی کو کسی سے شکایت کا موقع نہیں ملا۔ یہ لوگ تو شادی کی تیاری میں جی جان سے ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شادو میری نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی ہو۔ ان لوگوں پر چوری کے حوالے سے معمولی سا شک کرنا بھی گناہ ہوگا تھانے دار صاحب۔ اس کا مطلب ہے تم کسی خاص بندے یا بندوں پر شک کا اظہار کر رہے ہو، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ چوری کے کیس میں اگر کچھ لوگ نشانے پر آ جائیں تو تفتیش میں بڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں مجھے شواہد کا سہارا لینا پڑے گا۔ جلد یا بدیر میں چوری کے ذمہ داروں تک پہنچ ہی جاؤں گا۔ وہ منت ریز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، جتنی بھی جلدی ممکن ہو آپ شادو کی شادی کا سامان برآمد کروا لیں۔ اگر دیر ہو گئی تو میری بیٹی کی شادی کھٹائی میں پڑ جائے گی۔ اللہ آپ کو اس نیکی کا بہت ہی عظیم اجر دے گا۔ میں نے کہا، اجر اور ثواب والا معاملہ تو سراسر اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو کل کائنات کا مالک و مختار ہے۔ میں کسی لالچ اور امید میں نہیں بلکہ اپنا فرض جان کر اس کیس کو جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم حوصلہ رکھو، تمہاری بیٹی کی ڈولی ضرور اٹھے گی اور اسی گھر سے اٹھے گی اپنے مقررہ وقت پر۔ وہ ممنونیت بری نظر سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، تم نے بتایا ہے شادو کے ہونے والے سسرالی بہت خود غرض اور لالچی قسم کے لوگ ہیں اور اس چوری کی وجہ سے وہ اس شادی سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔ تم نے ایسے کم ظرف لوگوں میں بیٹی کا رشتہ کیسے طے کر دیا؟ اس نے ایک لمحہ سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا، پھر قدرے دھیمے لہجے میں بولا، جناب میں تو حور جہاں کے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، لیکن کیا کروں، اپنی بیوی کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اس کا سارا زور اپنی بہن کے گھر کی طرف ہے۔ میں اس رشتے کی مخالفت کر کے اپنے گھر کو جنگ کا میدان نہیں بنا سکتا جناب۔ یہی سوچ کر خاموش تھا کہ چلو نور جہاں اپنا شوق پورا کر لے، لیکن اب تو اس کا شوق بھی پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ میں جانتا ہوں وہ لوگ انتہائی طوطا چشم اور مطلبی ہیں۔ شادو کے جہیز کا تمام قیمتی سامان تو چور لے گئے، اب وہ کوئی بھی داؤ مار کر اس رشتے سے ہاتھ کھینچ سکتے ہیں۔ نذیر احمد کے انداز سے مجھے یہ محسوس کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا کہ وہ ایک امن پسند اور صلح جو شخص تھا، اور ہر امن پسند مصلحت کوش اور دور اندیش شوہر کی طرح وہ اپنی بیوی نور جہاں سے ڈرتا بھی تھا۔ اسی لیے بیوی کے ذکر پر اس نے اپنی آواز کو خاصا دھیما کر لیا تھا، جیسے خدشہ ہو کہ وہ سن لے گی اور میرے رخصت ہونے کے بعد وہ اس کی کھچائی کر ڈالے گی۔ ہمارے ایک ڈی ایس پی صاحب ہوا کرتے تھے، نام تو ان کا اللہ یار تھا، لیکن وہ اللہ کے بندوں کے بھی گہرے دوست تھے، انتہائی ہمدرد اور مخلص۔ خانگی زندگی کے بارے میں ان کا وسیع تجربہ تھا، خاص طور پر میاں بیوی کے معاملات میں انہیں اتھارٹی سمجھا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں ان کے فتوے کو رد کرنا یا غلط ثابت کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، انسان کا گھر اور باہر کی زندگی دو انتہائی مختلف محاذ ہیں جن میں بیک وقت آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی کے لیے آپ کو کسی ایک محاذ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے۔ ایک محاذ کا فاتح بننے کے لیے دوسرے محاذ پر ہتھیار پھینکنا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر خصوصاً بیوی پر آپ کی حکمرانی ہو تو آپ گھر کے باہر بہت سے لوگوں کی غلامی کے لیے تیار ہو جائیں، چاہے صورت کوئی بھی رہے۔ اور اگر دنیا والوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر بیوی کی عملداری میں آ جائیں۔ اس فتوے کے اختتام پر وہ کہا لگاتے ہوئے یہ بھی کہتے تھے، جو شوہر اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ڈی ایس پی اللہ یار صاحب اب مرحوم ہو چکے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ان کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بہت ڈرتے ہیں۔ اس وقت وہ جنت میں ہیں یا نہیں، اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انہیں اپنی آنکھوں سے جنت میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھنے کے لیے انا للہ ہونا شرط ہے۔ البتہ جب تک وہ زندہ رہے میں نے انہیں اپنے شعبے میں بادشاہت کرتے ہی دیکھا تھا۔ نذیر احمد کے انداز کو دیکھ کر بے ساختہ مجھے اللہ یار کی یاد آ گئی۔ اگلے ہی لمحے میں دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور پوچھا، نذیر احمد، یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ چور تمہارے گھر کی عقبی دیوار کو توڑ کر اندر گھسے تھے اور واپسی کے لیے انہوں نے بیرونی دروازے
دروازہ استعمال کیا اور جاتے جاتے باہر سے کنڈی لگا کر تم تینوں کو گھر کے اندر بند بھی کر گئے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جس دوران چور تمہارے گھر کی دیوار توڑ رہے تھے تمہیں خبر کیوں نہ ہوئی؟ تم لوگ مردوں جیسی بے خبر نیند کیوں سو رہے تھے؟ یہی بات تو اب تک میری سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا، ہم تینوں حسب معمول رات کو سوئے تھے۔ میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ میں فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہوں، لیکن آج صبح میری آنکھ نہیں کھل سکی۔ بلکہ صبح کیا، ہمیں تو آس پڑوس والوں نے دروازہ پیٹ پیٹ کر اس وقت جگایا جب سورج کو طلوع ہوئے اچھا خاصا وقت گزر چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج بارش کی وجہ سے سورج کو دیکھنا ممکن نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ تینوں نے رات کے کھانے میں کوئی ایسی ویسی شے کھا لی ہو جس نے معمول کی نیند کو گہری بے ہوشی میں بدل دیا؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایسی کوئی نشہ آور شے کسی نے آپ لوگوں کو دانستہ کھلا دی ہو۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے تھانے صاحب؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے الٹ اسی سے پوچھ لیا۔ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، جناب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گھر میں پکا ہوا کھانا کھایا تھا، کوئی بھی شے باہر سے لا کر نہیں کھائی گئی۔ ہم تینوں کے سوا اس گھر میں کوئی چوتھا فرد بھی موجود نہیں تھا جو اس پر شک کیا جائے، اور ہم میں سے کوئی ایسی حرکت کیوں کرے گا؟ ہم سب کا مفاد ایک دوسرے سے بندھا ہوا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم تینوں میں سے کوئی چوروں کے ساتھ مل گیا ہو اور اس نے ان کی راہ ہموار کرنے کے لیے کھانے میں کوئی خواب آور چیز ملا دی ہو۔ ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اصولاً تو آپ میں سے کسی کو بھی ایسا سوچنا اور کرنا نہیں چاہیے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اچانک اس سے سوال کیا، نذیر احمد تمہارے گھر میں کھانا پکانے کی ذمہ داری کس کے سر ہے؟ میری بیٹی شادو بڑی ہی سمجھدار اور خدمت گزار ہے تھانے صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ جھاڑو پونچھا، کپڑوں کی دھلائی سے لے کر کھانے پکانے تک ہر کام اسی نے سنبھال رکھا ہے۔ اپنی ماں کو تو وہ باورچی خانے کی طرف جانے بھی نہیں دیتی۔ ایسی سگڑ اور سلیقہ شعار بیٹیاں تو قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ اللہ تمہاری بیٹی کا نصیب اچھا کرے نذیر احمد، میں نے دعائیہ انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کل رات کو تمہارے گھر میں کون سا کھانا پکا تھا؟ سالن تو شلجم گوشت کا تھا، نذیر احمد نے جواب دیا، اس کے ساتھ تنور کی روٹی تھی۔ ہم تینوں نے باورچی خانے میں بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، اس کے بعد سونے کے لیے اس کمرے میں آ گئے تھے۔ کیا تم لوگ روزانہ اسی کمرے میں سوتے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وقوع کی رات یعنی گزشتہ رات تم لوگ لگ بھگ کتنے بجے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے؟ میرا خیال ہے اس وقت کم و بیش 9 بجے تھے، اس نے جواب دیا۔ اور رات کا کھانا تم لوگوں نے کتنے بجے کھایا تھا؟ 8 بجے، اس کے جواب نے مجھے الجھا دیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کھانا کھانے کے بعد وہ سونے کے لیے اس کمرے میں آ گئے تھے۔ کھانا 8 بجے کھایا تھا اور 9 بجے وہ لوگ سونے کے لیے بستر پر پہنچے۔ اس حساب سے کھانا کھانے میں کم و بیش 1 گھنٹہ لگا، اور یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ میں نے جب اس سلسلے میں نذیر احمد سے استفسار کیا تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ رات کا کھانا تو ہم نے 8 بجے ہی کھایا تھا اور کھانا کھاتے ہی بستر پر بھی آ گئے تھے، لیکن اس کے بعد چائے کا ایک دور بھی چلا، لہٰذا ہمارے سونے تک 9 بج گئے۔ اس کی وضاحت اپنی جگہ مکمل تھی، لیکن مجھے قریب ہی کے ذریعے اس کیس کے کسی سرے تک رسائی حاصل ہو سکتی تھی، لہٰذا سوالات کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھ لیا، کیا آپ لوگ روزانہ رات کو سونے سے پہلے چائے پینے کے عادی ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بلکہ میں تو اس وقت چائے پینے کے سخت خلاف ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا فرمائشی پروگرام بھی ہو جاتا ہے، یا پھر گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہو تو اس کی خاطر چائے بن جاتی ہے۔ کیا گزشتہ رات تمہارے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا تھا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے تمہارے گھر میں گزشتہ رات جو چائے بنی وہ ایک فرمائشی پروگرام تھا؟ تم تو رات کو چائے پینے کے سخت خلاف ہو، مجھے بتاؤ رات تمہارے گھر میں کس کی فرمائش پر چائے بنی تھی؟ میری بیوی نور جہاں کی فرمائش پر، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ بیوی کی فرمائش کے آگے تو تم دم مارنے کی ہمت نہیں کر سکتے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے موضوع بدل دیا اور پوچھا، نذیر احمد تمہارے دشمنوں کی تعداد کتنی ہے؟ جناب میں نے کبھی کسی کو دشمن بنانے کی کوشش نہیں کی، وہ سادگی سے بولا۔ میں نہیں سمجھتا کوئی شخص اپنے دل میں میرے لیے مخالفانہ جذبات رکھتا ہو۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ اضافہ کرتے ہوئے بولا، ویسے آپ نے یہ دشمنوں والی بات کیوں پوچھی ہے؟ اس لیے پوچھی ہے کہ تمہارے گھر میں گزشتہ رات جو واقعہ پیش آیا ہے وہ کسی دوست کا کارنامہ تو نہیں ہو سکتا؟ میں نے ایک
لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جس گھر میں بیری کا درخت لگا ہو وہاں پتھر تو آتے ہی رہتے ہیں، تم میرا اشارہ سمجھ رہے ہو نا؟ وہ متعاملانہ لہجے میں بولا، کچھ سمجھ رہا ہوں، آپ وضاحت کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں نذیر احمد، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، کیا تمہاری بیٹی کے لیے کہیں سے کوئی اور رشتہ بھی آیا ہے؟ نہیں جناب، کہیں سے کوئی رشتہ نہیں آیا، وہ حتمی انداز میں بولا، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا خاص وجہ ہے نذیر احمد؟ وہ بات دراصل یہ ہے جناب کہ جب سے شادو بالغ ہوئی ہے میری بیوی نے ادھر ادھر کہنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھانجے جہانگیر سے کرے گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی شادو کے رشتے کی کوئی بات نہیں چلی تھی۔ جہانگیر نور جہاں کی بڑی بہن حور جہاں کا بیٹا ہے۔ وہ لوگ بستی خدا بخش میں رہتے ہیں جو نظام آباد سے لگ بھگ 10 میل دور ہے۔ جہانگیر ایک ٹیکسٹائل مل میں بوائلر آپریٹر ہے۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کی غرض سے رکا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ خود ہی بتائیں تھانے دار صاحب، اگر کسی جوان لڑکی کی ماں اس کے رشتے کے بارے میں اتنے وثوق سے چرچا کرتی رہے، کون بے وقوف اس گھر میں رشتہ ڈالنے کی کوشش کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں نور جہاں نے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت یہ چکر چلایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی شادو کے لیے کوئی رشتہ آئے اور اسے اپنی مرضی کا پورا موقع مل جائے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہی، لیکن اس چوری والے واقعے نے اس کی پلاننگ کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی۔ مجھے نہیں امید اب وہ لوگ اس رشتے پر تیار ہوں۔ وہ یکدم ملول ہو گیا۔ میں نے تسلی بخش لہجے میں کہا کہ تمہارے گھر میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں بیچاری شادو کا کیا قصور ہے؟ ان لوگوں کو ایسے نامعقول رویے کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ نامعقول لوگ معقول رویے کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، میں تو نور جہاں کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا، ورنہ وہ لوگ اس قابل نہیں کہ اس گھر میں بیٹی دی جائے۔ بہرحال اللہ اس کا نصیب اچھا کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا نذیر احمد، میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ تم حوصلہ مضبوط رکھو تھانے دار صاحب، اگر آپ چوروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چوری کا سامان برآمد کر لیں تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا، کیونکہ دوبارہ مجھے یہ سب کچھ بنانے کے لیے برسوں لگ جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا شادو گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائے۔ اس کے شکستہ لہجے میں بڑا درد پنہا تھا۔ میں فی الحال اس کے لیے تسلی تشفی سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو نذیر احمد، تمہاری شادو کی شادی بہت جلد ہو جائے گی۔ میں چند دنوں میں اس کیس کو حل کر لوں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تھانے دار صاحب، وہ پر امید انداز میں بولا۔ اچانک مجھے سگریٹ کے اس پیکٹ کا خیال آ گیا جو میں نے کارخانے میں سے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ کینچی مارکا سگریٹ کے اس پیکٹ میں 3 چرس سے بھری ہوئی سگریٹ کے علاوہ چرس کی 2 ڈلیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس لمحے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ کہیں نذیر احمد چرس کا شوق تو نہیں رکھتا۔ میں نے اس سلسلے میں اس سے نہایت ہی محتاط استفسار کیا، تم سگریٹ پیتے ہو نذیر احمد؟ جی، وہ شرمندگی سے بولا، یہ بیماری مجھے کئی سال سے لگی ہوئی ہے۔ سادہ سگریٹ ہی پیتے ہو یا؟ میں نے دانستہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، جی بالکل سادہ پیتا ہوں۔ آپ نے یہ سوال کیوں کیا تھانے دار صاحب؟ بس میں اپنے طور پر یہ جاننا چاہتا تھا کہیں تمہیں بھری ہوئی سگریٹ پینے کا شوق تو نہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، توبہ توبہ، اللہ مجھے اس لعنت سے دور ہی رکھے۔ میں نے پوچھا، تم کون سا برانڈ پیتے ہو؟ ہتھوڑا مارکا، اس نے جواب دیا۔ ان دنوں فاکس آن کے نام سے ایک سگریٹ آیا کرتی تھی جس کے پیکٹ پر ایک لوہار وزنی ہتھوڑے کی مدد سے کسی شے پر ایک آہنی ضرب لگاتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اس ہتھوڑے کی وجہ سے فاکس آن سگریٹ ہتھوڑا مارکا مشہور ہو گیا تھا۔ سرخ پیکٹ والی ہتھوڑا مارکا جو سگریٹ کینچی کے مقابلے میں کم چلتی تھی۔ نذیر احمد کے جواب نے مجھے قدرے مایوس کر دیا۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر فاکس آن کا پیکٹ نکال لیا اور مجھے دکھاتے ہوئے بولا، میں یہ سگریٹ پیتا ہوں تھاندار صاحب۔ جواب میں نے اپنی جیب سے کینچی مارکا سگریٹ کا پیکٹ نکال لیا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے سگریٹ کا پیکٹ میرے ہاتھ سے لے لیا اور الجھے ہوئے انداز میں اسے اپنے ہاتھوں میں گھمانے لگا، پھر بولا، یہ کس کی سگریٹ ہے؟ میں نے کہا، اسے کھول کر دیکھو ذرا۔ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد اس نے پیکٹ کھول کر دیکھا اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں مجسم سوالات کو فوراً پڑھ لیا اور کہا، سگریٹ کا یہ پیکٹ مجھے تمہارے کارخانے
کھانے سے ملا ہے۔ اگر یہ تمہارا نہیں تو پھر کس کا ہے؟ جناب اس میں تو بری ہوئی سگریٹ کے علاوہ چرس کی ڈلیاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ یہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو آپ کو بتایا ہے نا، میں ہتھوڑا مار کا سگریٹ، وہ کینچی مار کا بری ہوئی سگریٹ اور چرس کی ڈلیوں کو دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا تھا، اور یہ گھبراہٹ شریفانہ تھی، اس میں سے کسی جرم کی بو نہیں آتی تھی۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے تسلی بھرے لہجے میں کہا، میں نے یہ کب کہا یہ پیکٹ تمہارا ہے؟ میں تو تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ تم سے بھی اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ تمہارے گھر کی حدود کے اندر پڑا ہوا پایا گیا ہے۔ میں اس پیکٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب، دوسرا سیما لہجے میں بولا۔ تمہارے جاننے والوں میں کوئی شخص کینچی مار کا سگریٹ پیتا ہے؟ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں ایسے کسی شخص سے واقف نہیں ہوں جو کینچی مار کا سگریٹ پیتا ہو اور اس کی ہمارے گھر میں بھی آمد و رفت ہو۔ اس کا مطلب ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، سگریٹ کا یہ پیکٹ اسی نامعلوم چور کا ہے جو گزشتہ رات تمہارے گھر کی صفائی کر کے غائب ہوا ہے۔ قیمتی سامان اور طلائی زیورات والا اٹیچی کیس جس کمرے میں پایا گیا ہے، وہیں پر سگریٹ کا یہ پیکٹ بھی پڑا ہوا ملا ہے۔ اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ جب وہ شخص یا اشخاص اٹیچی کیس کو خالی کرنے میں مصروف تھا یا تھے تو ان میں سے کسی کی جیب میں سے یہ پیکٹ وہاں گر گیا ہو۔ ابھی تک وثوق کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی کہ نذیر احمد کے گھر میں سرقہ کی جو واردات ہوئی تھی وہ کسی فرد واحد کا کارنامہ تھا یا اس کار شر میں زیادہ لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس کا رواج عام نہیں ہوا تھا اور نہ ہی عدالت فنگر پرنٹس رپورٹ کو کوئی اہمیت دیتی تھی۔ سراغ رسانی کا سب سے زیادہ مستعمل ذریعہ کھرا تھا، لیکن سرقہ کی اس واردات میں کسی کھوجی کی خدمات حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ گزشتہ رات مطلع ابر آلود رہا اور وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا تھا اور بوندا باندی تو ابھی تک جاری تھی۔ اس برساتی موسم میں کسی کھوجی کی مدد سے چوروں کا کھرا تلاش کرنا اندھیرے میں پاؤں چلانے کے مترادف تھا۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا اپنی سمجھ بوجھ اور حکمت عملی ہی سے کرنا تھا۔ کینچی مارکا سگریٹ کے حوالے سے نذیر احمد نے میری بات کی تائید کی۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا اور کہا، اب تم اپنی بیوی نور جہاں کو میرے پاس بھیج دو، میں اس سے بھی 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھا اور خاموشی سے نکل گیا۔ چند لمحات کے بعد نور جہاں اسی جگہ آ بیٹھی جہاں سے نذیر احمد اٹھ کر گیا تھا۔ نور جہاں کی عمر کم و بیش 40 سال تھی۔ وہ بھاری جثے کی مالک ایک زبردست عورت تھی۔ اس کی شخصیت اور روب داب دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہ ہوئی کہ نذیر احمد اس کے سامنے دم نہیں مارتا ہوگا۔ اس حقیقت کا اندازہ تو نذیر کی باتوں ہی سے میں نے قائم کر لیا تھا، تاہم بنفس نفیس نور جہاں کو دیکھ کر اس اندازے پر تصدیقی مہر ثابت ہو گئی۔ میں نے گھما پھرا کر اسے شادوں کی شادی کے بارے میں مختلف سوالات کیے اور نذیر کے خیالات سے بھی اسے آگاہ کر دیا۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، نذیر کی تو مت ہی ماری گئی ہے۔ بوتلیں بھرتے بھرتے لگتا ہے یہ خود بھی ایک بوتل میں بند ہو گیا ہے۔ اولاد کے رشتے ہمیشہ اپنے بھائی بہنوں کے گھروں ہی میں کیے جاتے ہیں۔ اگر میں نے شادوں کی شادی اپنے بھانجے سے طے کر دی تو اس میں کون سی شامت آ گئی؟ میں سمجھتی ہوں جہانگیر ہر لحاظ سے شادوں کے لیے موزوں ہے، صحت مند ہے، کماتا دماتا ہے۔ ایک لڑکے میں اور کون سی خوبیاں ہونا چاہیے؟ میں نے موجودہ صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نذیر کا خیال ہے اس چوری کے بعد لڑکے والے شادوں کو بیاہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ بنیادی طور پر وہ لالچی لوگ ہیں۔ آپ لوگوں نے انہی کے مطالبے پر 20 تولے سونے کے زیورات بنائے تھے اور وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، نذیر کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ذرا سی پریشانی اسے ہوش سے خالی کر دیتی ہے۔ میں مانتی ہوں میرا بہنوئی خود غرض اور مطلبی سا شخص ہے، لیکن میں نے اپنی بڑی بہن کے منہ کو دیکھتے ہوئے شادوں کا رشتہ دیا ہے۔ میں حور جہاں کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ شادوں کو اپنی بیٹی سمجھتی ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نذیر خواہ مخواہ کے وہموں میں گرا ہوا ہے۔ وہ اپنے انداز سے اور بات چیت سے مجھے کافی تیز و ترار عورت محسوس ہوئی۔ ہو سکتا ہے وہ بالکل درست کہہ رہی ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ وہ اپنے کیے کی لپا پوتھی میں مصروف ہے۔ میں گھما پھرا کر اسے اصل موضوع کی طرف لے آیا۔ نور جہاں، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، تمہارے خیال میں اس چوری میں کون شخص ملوث ہو سکتا ہے؟ میں تمہارے اندازے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تھانے دار جی، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، میں اس معاملے میں کوئی اندازہ کیسے لگا سکتی ہوں؟ میں اس بدبخت منحوس چور کے بارے میں کوئی بھی خیال ظاہر نہیں کر سکتی۔ میرا اشارہ آپ لوگوں کے کسی ایسے دشمن کی طرف ہے جو شادوں کی شادی پر خوش نہ ہو۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ ناخوش تو نذیر ہی ہے۔ وہ چٹک کر بولی، نذیر کے علاوہ اپنے کسی بدخواہ کسی دشمن کا نام بتاؤ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے شوہر کی طرف سے خاصی بدگمان دکھائی دیتی تھی۔ میں نے نذیر کو اپنے سوالات کی کسوٹی پر اچھی طرح گھس کر یہ اندازہ لگا لیا تھا، اگرچہ وہ شادوں کی
شادی کے سلسلے میں اپنی بیوی سے اتفاق رائے نہیں رکھتا، لیکن وہ کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا دشمن نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا چوری کی سنگین واردات میں نذیر احمد کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ میرے سوال کے جواب میں نور جہاں نے کہا، دیکھیں تھانے دار جی، انسان کے یہاں 10 سجن ہوتے ہیں، ایک آدھ دشمن بھی ضرور ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بد نیت شیطان کی نظر ہمارے گھر پر لگی ہو، لیکن میں کسی ایسے شخص کی نشاندہی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے قریب جاری رکھتے ہوئے کہا، نور جہاں، میرا اشارہ خاص طور پر شادو کی شادی کی طرف ہے۔ یہ سوال میں نے تمہارے خامن سے بھی پوچھا ہے، لیکن اس نے مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ تم سوچ سمجھ کر بتاؤ کہ شادو کا کوئی اور بھی امیدوار تھا؟ میں نے ذرا واضح انداز میں کھل کر سوال کیا تو نور جہاں کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اضطراری لہجے میں اس نے مجھ سے پوچھ لیا، آپ خاص طور پر شادو کے حوالے سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں محسوس کر رہی ہوں آپ اپنے طور پر کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں۔ ابھی پہنچا تو نہیں، لیکن پہنچنے کی کوشش ضرور کر رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم میرے سوال کا جواب دو تو میں اپنی سوچ کے گھوڑے کو آگے بڑھاؤں۔ وہ چند لمحات تک مذبذب نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر تعامل کرتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا سیدھا سیدھا جواب تو یہ ہے کہ شادو کا باقاعدہ کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، لیکن جہاں تک اس رشتے میں دلچسپی لینے یا شادو کا امیدوار ہونے کا تعلق ہے تو ایسا ایک بندہ تھا۔ وہ بندہ کون تھا؟ میں کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا، اور تھا کا تو یہ مطلب ہے کہ وہ اب منظر پر موجود نہیں، وہ شادو کے حصول سے باز آ گیا ہے۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، وہ گول مٹول انداز میں بولی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، نور جہاں، تم اس موضوع کو اتنی آسانی سے بند نہیں کر سکتی۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ، تم نے جس بندے کا ذکر کیا ہے وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے؟ میں نے پے در پہ سوالات نے اسے بکھلا دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اس موضوع سے کنی کاٹنے کی چکر میں تھی، لیکن میں نے اس کی ایسی کوئی کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ مجبوراً اسے میرے سوالات کے جوابات دینا پڑے۔ اس نے میرے تیوروں سے بھانپ لیا تھا کہ میں سختی پر بھی اتر سکتا ہوں۔ تھانے دار جی، وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے ناگواری سے بولی، اس بندے کا نام ہے فیروز۔ فیروز نامی یہ نوجوان پہلے نذیر کے پاس ملازم تھا، بوتلیں بھرنے میں اس کی مدد کرتا تھا اور سپلائی کے کام میں بھی اس کا بھرپور ہاتھ بٹاتا تھا۔ 6 ماہ پہلے نذیر نے فیروز کو نوکری سے نکال دیا ہے۔ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کیس کا کوئی اہم سرا میرے ہاتھ آنے والا ہو۔ میں نے نور جہاں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں استفسار کیا، تمہارے خاوند نے فیروز کو نوکری سے کیوں نکال دیا؟ میری وجہ سے، میرے زور دینے پر۔ کیوں؟ تمہیں اس نوجوان میں کیا خرابی نظر آئی تھی؟ وہ فلسفیانہ انداز میں بولی، انسان کے پاس اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو اسے دوسرے انسانوں کی خوبیاں اور خامیاں بڑی آسانی سے نظر آ جاتی ہیں، لیکن نذیر تو اس معاملے میں بالکل اندھا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوئی، برا سا منہ بنا کر شوہر کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، نذیر کی نظر میں فیروز بہت ہی شریف اور محنتی شخص تھا۔ فیروز کی محنت کشی کو میں بھی مانتی ہوں، لیکن وہ شریف تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیں تھانے دار جی۔ وہ عجیب سے لہجے میں مجھ سے مستفسر ہوئی، جو شخص دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتا ہو وہ شریف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، واقعی ایسے بد نظر شخص کو شریف النفس تو نہیں کہا جا سکتا، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ وہ بات کو آگے کھسکاتے ہوئے بولی، نذیر تو اندھا ہے، لیکن میں نے محسوس کر لیا کہ فیروز کی نیت ٹھیک نہیں۔ وہ شادو کو بڑی خطرناک نظر سے گھورتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میری بیٹی کو کچا چبا جائے گا۔ میں نے یہ سارا گڑبڑ معاملہ نذیر کے سامنے رکھا، مگر اسے میری بات کا یقین ہی نہیں آیا۔ وہ الٹا مجھ پر برس پڑا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو خواہ ایک سیدھے سادے مزدور پر شک کر رہی ہے۔ بہرحال وہ لمحے بھر کو سانس لینے کی خاطر روکی، پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے بولی، بہرحال میں اپنی موقف سے پیچھے نہ ہٹی اور نذیر پر دباؤ ڈالے رکھا کہ وہ فیروز کو فارغ کر دے۔ بالآخر اسے میری ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے اور 6 ماہ پہلے اس نے فیروز کی چھٹی کر دی۔ نذیر احمد واقعی ایک ایسا بیچارہ شوہر تھا جس کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا۔ نور جہاں نے بتایا تھا کہ فیروز کے خلاف وہ اس کی بات سن کر برس پڑا تھا، لیکن مجھے نور جہاں کی اس بات پر یقین نہیں آیا۔ نذیر احمد کا شمار گرجنے والوں میں تو کیا جا سکتا تھا، لیکن برسنے والوں میں ہرگز نہیں۔ نور جہاں بات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا فیروز نامی وہ بندہ اسی علاقے کا رہنے والا ہے؟
جی ہاں، اس کا گھر بھی نظام آباد ہی میں ہے، نور جہاں نے جواب دیا۔ میں نے اس سے فیروز کے گھر کی لوکیشن معلوم کی، پھر پوچھا آج کل وہ کیا کر رہا ہے؟ سنا ہے کسی بس میں کلینڈری کر رہا ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں دریافت کیا، کیا فیروز نے کبھی تم میاں بیوی کے سامنے شادوں کے رشتے کی بات بھی کی تھی، یا یوں ہی خالی خولی تمہاری بیٹی کو تاڑتا رہتا تھا؟ مجھ سے تو اس کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، وہ فخریہ لہجے میں بولی۔ اگر کبھی نذیر کے کان میں اس سلسلے میں کوئی خسر پھسر کی ہو تو مجھے پتا نہیں، ویسے نذیر نے اس بارے میں کبھی مجھ سے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اس کا یہی مطلب ہے فیروز نے نذیر سے بھی بات نہیں کی ہوگی، میں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ورنہ وہ تم سے ضرور ذکر کرتا۔ میں نے محسوس کیا ہے وہ تم سے خاصا ڈرتا ہے۔ نور جہاں کے چہرے پر رعونت اور دبدبے کے آثار پیدا ہوئے۔ اسے میرا آخر الذکر جملہ بے حد پسند آیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے پینترا بدلا، چہرے کے تاثرات میں بڑی صورت سے تبدیلی کی اور طنزیہ لہجے میں بولی، نذیر بہت ہی عیار شخص ہے، دوسروں کے سامنے یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ مجھ سے ڈرتا ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں، وہ اتنا سیدھا نہیں جتنا دکھائی دیتا ہے۔ میں سمجھ گیا، اب وہ بھرپور اداکاری سے کام لے رہی تھی۔ میں اس کے چہرے کے فطری تاثرات کو پڑھ چکا تھا، لہٰذا اس کے بیان پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو عیار کا ٹائٹل دے رہی تھی، جبکہ تھوڑی دیر پہلے وہ اسی شخص کو انتہائی بدھو اور عقل کا اندھا گردان چکی تھی۔ کوئی بھی عیار شخص عقل کا اندھا ہو سکتا ہے اور نہ ہی بے وقوف بدھو۔ میں اس کی منافقانہ چال بازی کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ بہرحال اصل موضوع پر رہتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا، تمہارے خیال میں فیروز چوری کی اس واردات میں ملوث ہو سکتا ہے؟ وہ ایک لمحے کے بعد بولی، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھانہ دار جی، ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اس سے پوچھ لیا، کیا فیروز سگریٹ پیتا تھا؟ جی ہاں پیتا تھا، وہ بڑے وثوق سے بولی۔ وہ کون سی سگریٹ پیتا تھا؟ وہ جذبت ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، میں کوئی پڑھی لکھی عورت نہیں ہوں، سگریٹوں کو بھی زیادہ پہچان نہیں ہے، جن ڈبیوں کے اوپر کوئی نشانی ہو وہ یاد رہتی ہے، جیسے کینچی مارکا، ہتھوڑا مارکا، بغلہ مارکا، لالٹین مارکا وغیرہ۔ نذیر ہتھوڑا مارکا سگریٹ پیتا ہے۔ نور جہاں کے جواب نے بڑی حد تک میرا مقصد پورا کر دیا تھا۔ وہ یہ کہنا چاہتی تھی فیروز ان مارکا والی سگریٹوں میں سے کوئی نہیں پیتا۔ اس کی حتم رائے جاننے کے لیے میں نے اس سے پوچھ لیا، تم اس بات کا یقین ہے نا فیروز کینچی مارکا سگریٹ نہیں پیتا؟ اس وقت تو نہیں پیتا تھا، اب پینے لگا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، وہ ناگواری سے بولی۔ ٹھہرے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، فیروز کے پاس میں نے سگریٹ کی جو ڈبی دیکھی ہے اس میں ہرے اور لال رنگ سے کوئی چکور ڈیزائن سا بنا ہوا تھا۔ سونا رابی بہتر جانتا ہے اس سگریٹ کا کیا نام ہے۔ نور جہاں نے سبز اور سرخ رنگ کے حوالے سے سگریٹ کی ڈبیا کا جو ڈیزائن بیان کیا، اس سے مجھے یہ سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئی کہ وہ مشہور زمانہ وڈ بائن سگریٹ کے سوا اور کوئی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد میں نے اس سے مال مسروقہ کے بارے میں چند سوالات کیے، اس کے جوابات نے نذیر کے بیان کی تصدیق کر دی۔ میں نے زیورات کے ڈیزائن، انفرادی وزن اور شکل کے بارے میں بھی اس سے پوچھا، نیز کپڑوں کے رنگ، ورائٹی، کوالٹی اور ڈیزائن کے بارے میں بھی خصوصی استفسار کیا۔ عورتیں اس قسم کے معاملات پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ نور جہاں نے میری مطلوبہ معلومات بڑی تفصیل کے ساتھ فراہم کر دی، حتیٰ کہ 10 جوڑے کپڑوں، 8 لیڈیز اور 2 جینٹس کے سلسلے میں بریف کرتے ہوئے اس نے بقول کسے بال کی کھال اتار کر رکھ دی تھی۔ میں نے یہ تمام باتیں اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ پوچھ گچھ کے اختتام پر میں نے اس سے سوال کیا، نذیر نے مجھے بتایا ہے وہ رات کو سونے سے پہلے چائے پینا پسند نہیں کرتا، کیا یہ درست ہے کہ پچھلی رات تمہاری فرمائش پر چائے بنائی گئی تھی؟ ان لوگوں نے مصدقہ طور پر رات کو سونے سے پہلے جو آخری شے معدے میں اتاری تھی وہ یہی چائے تھی۔ پھر وہ رات بھر انٹا غفیلی کی جس کیفیت سے گزرے، بلکہ آج صبح پڑوس والوں کی کوششوں سے ان کی آنکھ کھلی، اس سے ثابت ہوتا تھا اس چائے یا اس سے پہلے کھائے جانے والے کھانے میں کوئی خواب آور چیز موجود تھی جس کے زیر اثر وہ تینوں غفلت کی نیند سوتے رہے اور چور اپنا کام کر کے چلتے بنے۔ اسی تناظر میں میں نے نور جہاں سے چائے کے بارے میں استفسار کیا۔ ویسے ان تینوں کی غفلتانہ نیند کا ایک اور سبب بھی ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ چوروں یا چور نے انہیں کوئی ایسا رومال سنگا دیا ہو جو کسی زود اثر نیند آور کیمیکل میں بسا ہوا ہو۔ بہرحال مجھے تو ہر پہلو کو چیک کرنا تھا۔ نور جہاں نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ چائے پینے کی خواہش شادو کے دل میں جاگی تھی، لیکن میں نے خود کو سامنے رکھتے ہوئے چائے بنوا لی۔ اگر شادو کا نام سامنے آتا تو ہمیں نذیر کی ایک لمبی چوڑی تقریر سننا پڑتی۔ وہ بڑی تفصیل سے بتاتا کہ رات کو سونے سے پہلے چائے پینے کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ یہ گردوں
اور مسانے پر کیسے بد اثرات ڈالتی ہے۔ میری وجہ سے وہ ایک لفظ نہیں بولا اور خود بھی چائے پی کر خاموشی سے سو گیا۔ چائے کی پیالی چڑھاتے وقت اسے اپنے گردوں کی فکر ہوئی اور نہ ہی یہ خیال آیا کہ اسے رات میں پیشاب کے لیے بار بار اٹھنا پڑے گا۔ اسی کو کہتے ہیں دوسروں کو نصیحت، خود کو وصیت۔ وہ اپنے شوہر کی طرف سے کچھ زیادہ ہی بدگمان نظر آتی تھی۔ اس کی باتوں سے لگتا تھا نذیر نے ماں بیٹی کی زندگی اجیرن کر رکھی ہوگی، لیکن نور جہاں کے انداز اور رویے دیکھتے ہوئے بڑے وثوق سے کہا جا سکتا تھا باپ بیٹی اس کے ہاتھوں بڑی مصیبت میں ہوئے۔ بہرحال مجھے ان کے خانگی معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے مزید ایک دو سوالات کے بعد نور جہاں کو یہ کہتے ہوئے فارغ کر دیا، میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد از جلد چور کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے مال مسروقہ برآمد کر لیا جائے۔ اسی دوران اگر کوئی خاص بات سامنے آئے تو تم لوگ پہلی فرصت میں اطلاع دینا۔ اس نے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اسی وقت نذیر احمد کمرے میں آ گیا۔ میں نے نور جہاں کی موجودگی ہی میں اس سے ایک دو نئے سوال کیے، مثلاً یہ کہ اس کا سابق ملازم فیروز کون سے سگریٹ پیتا تھا۔ اس نے وڈ بائن کہہ کر میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ پھر میں نے فیروز کی طرف سے شادوں کے لیے کسی رشتے وغیرہ کی بابت دریافت کیا تو اس نے صاف انکار کرتے ہوئے بتایا فیروز نے اس سے کبھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا یا تو نذیر واقعی انتہائی احمق انسان تھا، وہ نہیں جانتا تھا فیروز نے اس کی بیٹی کو اپنی نگاہ میں رکھا ہوا ہے، اور یا پھر یہ معاملہ سراسر نور جہاں کے ذہن کی اختراع تھی۔ وہ فیروز کے لیے کسی وجہ سے اپنے دل میں معاندانہ جذبات رکھتی تھی، اسی لیے اس نے ایسی کہانی گڑھ دی تھی۔ کانسٹیبل صمد خان نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کر لیا تو میں نے وہاں سے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا۔ جاتے جاتے میں نے نذیر احمد سے پوچھ لیا تمہاری بیٹی شادو کہیں نظر نہیں آ رہی، ذرا اس کو تو بلاؤ، میں دو باتیں اس سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ نور جہاں نے کہا شادو باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی، ٹھہرے میں اسے بلا کر لاتی ہوں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔